میں کٹ جاتی ہیں، استغفار میں کٹ جاتی ہیں، درود شریف پڑھنے میں کٹ جاتی ہیں، اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگنے میں جن کا وقت بسر ہو جاتا ہے انہیں اور کیا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر عمل کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جائے گا۔ نماز کا بدلہ جبریل تم دے دو، زکوٰۃ کا بدلہ فلاں فرشتے تم دے دو، اتنے سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، فلاں چیز کا بدلہ سبز یاقوت کے محلات دے دو، فلاں عمل کا بدلہ سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات دے دو، فلاں عمل کے بدلے میں کستوری مشک و عنبر کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو۔ لیکن جب آئے گی روزے کی باری، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہر عمل کا بدلہ تمہارے ہاتھوں سے دلایا جا سکتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے تمہارے ہاتھوں سے اس کا بدلہ دلوانا میرے روزے کی توہین ہے۔ بدلہ میرا بندہ لے گا، میں خدا اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ جزا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ روزے کا بدلہ سرخ یاقوت کے محلات نہیں، سبز یاقوت کے محلات نہیں، سونے چاندی کی اینٹیں نہیں، مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات نہیں، دودھ اور شہد کی نہریں نہیں۔ فرمایا جنت میں وہ حوریں ہیں کہ اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے پوری دنیا اس میں خوشبو کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر کسی حور کی جوتی کا تسمہ ایک سوئی کے ناکے میں سے دنیا میں نظر آ جائے تو پوری دنیا بے ہوش ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کا جو روزہ ہے لاکھوں حوریں روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتی، روزے کا بدلہ تو میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ اور توجہ فرمانا، آگے فرمایا میرے بندے روزے کا بدلہ نہ جنت ہے، نہ نہر ہے، نہ حوریں ہیں، نہ غلمان ہے، نہ بہشت ہے، نہ فردوس ہے، کچھ بھی نہیں۔ میرے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا، روزے کی جزا، روزے کی بدلہ، روزے کا بدلہ میری ذات موجود ہے، میں تیرا خدا ہوں، تو میرا بندہ ہے، آجا جو اپنے خدا سے مانگتا ہے وہ مانگ لے۔ فرمایا پورا جنت بھی روزے کا بدلہ نہیں۔ کیوں؟ کہ گرمی کے موسم میں منہ میں پانی لیے بیٹھا ہے، گلے کو گھونٹ رکھا ہے، قطرہ نیچے نہ چلا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا میرا بندہ میری وجہ سے کتنا احتیاط کر رہا ہے۔ جو اتنی خفیہ عبادت ہو، جو اتنی مخفی عبادت ہو، جو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی عبادت ہو، پھر اس کی جزا اور اس کا بدلہ بھی بہت اہم ہونا چاہیے۔ اسی لیے خداوند کریم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن میں استقبالیہ دوں گا۔ سبحان اللہ، ساری دنیا پریشان ہوگی، تباہ ہو رہی ہوگی، پسینوں میں غرق اور ڈوبی ہوئی ہوگی، لیکن روزہ رکھنے والوں کو میں خدا استقبالیہ عرش کے سائے میں دسترخوان بچھا کر ان کو مہمانی دے رہا ہوں گا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بھوکا پیاسا مارنا مقصود نہیں ہے خدا کی ذات کا، بلکہ تیرے درجات بڑھانا مقصود ہے۔ اسی لیے مکر کرنا ٹھیک نہیں، بہانے روزے کھانا ٹھیک نہیں۔ اجی بال کھیر پیندا کھڑے، بال دودھ پیتا ہے، بال دودھ پیتا ہے پھر کیا کرے؟ اگر روزہ رکھنے سے بال مرتا ہے تو مر جائے، اور مرے گا نہیں انشاءاللہ۔ ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی عورت کی گود میں بچہ تھا اور اس عورت نے روزہ رکھا لہذا بچہ اس کا مر گیا یا وہ عورت مر گئی، بالکل نہیں۔ یا آپ قسم کھا کر مسجد میں بیٹھے بتا دیں کہ فلاں سڑک پہ ہم جا رہے تھے، ایک آدمی مرا پڑا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے روزہ رکھا تھا اس لیے مر گیا۔ روزہ رکھ کر کے نہیں مرتا، کوئی نہیں مرا روزے کی وجہ سے۔ ہزاروں ایکسیڈنٹوں میں لوگ روزانہ مر رہے ہیں، حادثوں میں لوگ روزانہ مر رہے ہیں، بیماریوں کے بہانے میں آپریشن روموں میں لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن روزے کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا۔ اس لیے ہر مرد عورت کو قدردانی کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، ورنہ پچھتاؤ گے، مار کھاؤ گے۔
فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ پوچھتا ہے تو میں تو اپنے بندے کے بالکل قریب ہوں. بندہ کھاتا ہے پیتا ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس کے دل میں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں میں وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ اس کی جو زبان سے بات نکلتی ہے میں خدا وہ بھی سنتا ہوں. حاصل گفتگو کا یہ ہے کہ رمضان المبارک تو برکت ہی برکت کا مہینہ ہے، رحمت ہی رحمت کا مہینہ ہے، سکون ہی سکون کا مہینہ ہے. صحابہ کرام اس مہینے کے لیے اس قدر رویا کرتے تھے جب یہ گزر جاتا تھا اے کاش شاید پھر رمضان کا مہینہ آئے گا یا نہیں آئے گا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی عظمت فرماتے رمضان کی کہ ہر وقت چکنا رہتے، ہوشیار رہتے اور رنگ پیلا پڑا رہتا، ایسا معلوم ہوتا چہرے سے جیسے کوئی فکر سوار ہے. اور جب بھی پوچھا کالی کملی والے کیا بات ہے، فرمایا رمضان کا مہینہ آ گیا. کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو نماز ضائع کر دیتے ہیں، سجی آنکھ بنوائی تو کھبی پھوڑ دی، کھبی ٹھیک کرائی تو سجی کو ایسی تیسی پھیر دی. نماز اپنی جگہ فرض ہے، روزہ اپنی جگہ فرض ہے. مت غلطی کرو، رمضان میں روزہ رکھ کر صبح کی نماز اکثر عورتیں اکثر مرد ضائع کر دیتے ہیں. اتنا بڑا گناہ ملے گا جیسا کہ ہزاروں نمازیں قضا کر دی ہو، لاکھوں نمازیں قضا کر دی ہو. بالکل پیٹنٹ ہو کر کی نماز ادا کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو. جبریل امین ہر رمضان میں آ کر اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آ کے دور کرتا تھا ہر رمضان میں. جبریل یعنی حضور کو اپنا قرآن سناتے تھے جبریل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے، کبھی کوئی لفظ رہ نہ جائے. جو قرآن جبریل نے پڑھا ہو، جو قرآن اللہ کے پاک کی زبان نے ادا فرمایا ہو، جس قرآن کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر پڑھا ہو، جس قرآن کو 1,29,000 صحابہ کرام نے پڑھا ہو، جس قرآن کو قطبوں ابدالوں اور غوثوں نے پڑھا ہو، جس قرآن کی تلاوت رات دن اماموں نے کی ہو، جس قرآن کی تلاوت رات دن اوتاروں نے کی ہو، وہ کلام کتنا پاکیزہ ہوگا، وہ کلام کتنا شان والا ہوگا، وہ کلام کتنا عظمتوں والا ہوگا. صحابہ کرام نے انہی چیزوں پہ اپنی جان قربان کر دی. ایک ایک نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑی تو پرواہ نہ کی. اور وہ تو ایسے لوگ تھے کہ ساری رات ایک صحابی نے عبادت کی. یہ بھی سن لو، کوئی روزہ رکھنے والا تراویح پڑھنے والا فخر نہ کرے. صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات عبادت کرتا ہے، صبح اٹھ کر کے دعا مانگتا ہے الہی میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگو، اتنا عرض کرتا ہوں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. صحابی کہتا ہے کہ میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگو، اتنی گزارش کرتا ہوں کہ دوزخ کے عذاب سے مجھے بچا لینا. ایک صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی. صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان نیند نہیں آئی، کیا کوئی تکلیف تھی؟ فرمایا لخت جگر تجھے کیا بتاؤں، جو آدمی قرآن کریم میں جہنم کے انگاروں کی خبر سن چکا ہو اسے نیند کیسے آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم بزرگ امام گزرے ہیں. ان کی بیٹی ان کی دھی اتنی نیک تھی، ساری رات مصلے پہ کھڑی ہو کر عبادت کرتی. آنکھیں خراب ہو گئی نیند نہ کرنے کی وجہ سے، نظر بگڑ گئی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری بیٹی کچھ دیر آرام کر لیا کر، کچھ دیر بستر پہ نیند کر لیا کر. عرض کرنے لگی ابا جان نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں اور دل میں فوراً یہ خیال آتا ہے شافعی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نہ معلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی. جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے پھر اٹھ جاتی ہوں، پھر خدا کا نفلوں کی نیت باندھ کر قرآن پڑھتی ہوں. ایسے
ایسی ایسی عورتیں آئی کہ انہوں نے مردوں کو بھی شرمندہ کر دیا. اس قدر عبادت، اس قدر محنت، اس قدر کوشش. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب مرحوم لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں 15 سپارے روزانہ کے تلاوت کر لیتی ہیں. ایک ختم قرآن کا روزانہ بے شمار عورتوں سے ثابت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورے رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے. تمہیں تو جھوٹ معلوم ہوگا کہ قاری حنیف جھوٹ بول رہا ہے، کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک کہتے ہو، تمہیں اپنے اوپر سوچنا نا. امام ابو حنیفہ جیسا ولی 61 قرآن، ایک رات کو ختم پورا، ایک دن کو ختم پورا. رات کا ختم بکھرا، دن کا ختم بکھرا، الگ الگ ختم کرتے تھے امام ابو حنیفہ. اور ایک تراویوں میں ایک مہینے میں 61 قرآن ختم. ہاں، تمہارے تو مرنے کے بعد پڑھا جائے گا، وہ بھی انشاءاللہ پورا نہیں ہوگا. کیوں؟ تم اپنی اولاد کو قرآن سکھا کے نہیں مرتے، جو محبت میں آ کر کے پڑھے، احترام سے پڑھے کہ میری ماں کو یہ قرآن جائے گا، میرے ابا کو یہ قرآن جائے گا. تم بیٹوں کو دکان تو بڑے کرا دیتے ہو، بنگلے تو بنا کر بڑے دیتے ہو، کوٹھیاں، جائیداد، ٹیوب ویل، باغ، آڑت، کاروبار، زمین، سب کچھ بنا کے بیٹے کو دیتے ہو. اولاد کو خدا کا قرآن دیتے ہوئے تمہیں پھانسی لگتی ہے. لکھ کے لے جاؤ قاری حنیف کی بات، اگر قبر میں تمہیں قرآن پورا چاہیے تو اولاد کو قرآن پڑھاؤ. دوسرا کوئی پورا نہیں پڑھتا. کون پڑھے؟ کیوں پڑھے؟ ایک سپارہ اس نے پڑھا، ایک پہ اس نے انگلی پھیری، ایک پہ اس نے انگلی پھیری، آدھے سپارے پہ اس نے انگلی پھیری. سارے چلتے رہے تو گھرن گھرن ہوتی رہی. آدھا مجمع خاموش ہویا، ختم. ٹھیک ہے بھائی، دعا خیر رکھو. میں طنز نہیں کر رہا، ہمدردی کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اللہ پاک تمہارے گھروں کو، میرے گھر کو قرآن سے آباد فرمائے. میری تو دعا اللہ ہماری قبروں کو بھی قرآن سے آباد فرمائے. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے. آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا لوگوں آؤ. ایک صحابی اس قبر میں لیٹا ہوا ہے، اس کی تبارک الذی پڑھنے کی عادت تھی روزانہ، اس وقت بھی پڑھ رہا ہے. میں محمد الرسول اللہ سن رہا ہوں، وہ قبر میں تبارک الذی کی تلاوت کر رہا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتیں دی ان لوگوں کو. اس لیے میں اس کوشش کرتا ہوں کہ عمل کا فکر کرو، آخرت کا فکر کرو. ایک آخری حدیث لکھ کر کے لے جاؤ دل کی تختی پہ، انشاءاللہ قبروں تک کام آئے گی. مسند کی روایت میں خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت ہے. بلایا شیر خدا علی مرتضیٰ کو، اللہ والے میری ایک وصیت کو پورا کرنا، میری ایک نصیحت کو پورا کرنا. اگر میرا انتقال، میری موت دن میں آ جائے، میرا جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ فرمایا زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب قبر میں رکھنے لگے، نبی کا دیوانہ، نبی کا پروانہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کو منہ لگا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے محبوب کی بیٹی ہے، اس کی نور نظر لخت جگر ہے. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی قبر کو منہ لگا کر، اے قبر ہم تیرے اندر کالی کملی والے کی لاڈلی بیٹی کو رکھ رہے ہیں. تو یوں لکھا ہے کہ قبر میں سے آواز آئی، قبر میں سے آواز آئی، او دیوانے او پروانے یہ وہ جگہ نہیں جہاں یوں بتاؤ کس کی دھی ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی اماں ہے. یہاں تو جھولی دیکھی جائے گی، اگر اعمال اچھے
اچھے ہیں تو کوئی بھی ہو، اور اگر عمل اچھے نہیں، چاہے نوح علیہ السلام کی بیوی ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، جہنم کے انگارے بن جائیں گی۔ یہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے، یہاں تو کرتوت دیکھی جائیں گی، یہاں تو جو عمل کیا ہے، جو زندگی میں کمایا ہے، ہم نے تو وہ دیکھنا ہے۔ آؤ ہم اپنے رمضان کی قدر کریں، ہم اپنی زندگیوں کی قدر کریں، ایک ایک منٹ کی قدر کرو، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرو، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک ایک سانس کی قدر کرو۔ یہ جو سانس آ رہے ہیں، جب یہ کھینچیں گے، جب یہ نکلیں گے، پھر قدر ہوگی۔ ایک ایک ساتھ کی قدر کرو، ایک ایک دن کی قدر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے سب کے گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کلا سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ رمضان قرآن کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری سیاکاریوں کو معاف فرما۔ مولا ہمارے گناہ پہاڑوں سے بڑے، سمندروں سے زیادہ، پر تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، معافی عطا فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تیرا نام لے، تیرے نام لیوا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معافی عطا فرما۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، اس مسجد اور مدرسے کے امداد کرنے والوں کی بخشش فرما۔ ابھی کسی ساتھی نے مسجد کے لیے 100 روپیہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، روزی رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو مدرسے کے طالب علموں کے، قرآن پڑھنے والوں کی کہ کھانے کا پینے کا انتظام کرتے ہیں، اللہ پاک ان کا جنت میں انتظام فرمائے۔ دور کے نزدیک کے بے شمار ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لگے ہوئے ہیں دینی کام میں، جماعتوں کے لحاظ سے یا امداد کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ سب کی جھولیاں بھر دے۔ میری ایک چھوٹی سی بچی تقریباً 3 مہینے سے سخت بیمار ہے، اب تو اس کی زیادہ حالت خراب ہے، اللہ پاک سے دعا کرو اللہ پاک اسے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور کئی ساتھی دنیا سے رخصت ہو گئے، حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے، حاجی اصغر صاحب مرحوم ہمارے پرانے ساتھی، اور پچھلے ہی جمعے کو مجھے بتایا تو قرآن کریم کی تلاوت اس وقت نہیں کی گئی تھی، حاجی رفیق صاحب نشاط روڈ کے پرانے دوستوں میں سے ہے، خدمت گزاروں میں سے ہے، ان کا بچہ بھی اگرچہ معذور تھا، جس دنیا سے فانی سے رخصت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک والدین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی قریب کے، نزدیک کے، دور کے، باولپور کے سرفراز خان صاحب، اکبر خان اور دوسرے ساتھی کئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی مہربانیوں سے نوازے۔ جتنے ساتھیوں نے، یاسین نے، سلیمان نے، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ حاجی صوفی نور محمد بھی بیچارہ عمرے کے لیے جا رہا ہے، چودھری نذیر صاحب بھی جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا عمرہ بھی، حج بھی قبول فرمائے۔ کوئی ساتھی ہے اس کی ہمشیرہ کے پتے کا آپریشن ہوا، اللہ تعالیٰ صحت یاب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کو چمکانے والوں کو چمکا، اس کا انتظام کرنے والوں کا جنت میں انتظام فرما۔ یا اللہ ہم سب کو موت کی تلخی سے بچا، قبر حشر کی بربادی سے بچا، یا اللہ جہنم کے دردناک عذاب سے بچا۔ الہی پرصراط کا معاملہ آسان فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر کے رشتہ دار جتنے بھی عزیز و اقربا، چچے تائے، قبیلے خاندان کے لوگ، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، ہمسایوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ ساری مخلوق پہ کرم فرما۔ عبدالستار ایک ساتھی ہے، وہ بھی بیمار رہتا ہے، اللہ پاک سے کاملہ عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی دعاؤں کی ہم سے امید رکھتے ہیں، یا اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، فتنہ پردازوں سے بچا۔ یا اللہ ہر حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یہ جمعے کا انتظام کرنے والا جو گروپ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین و دنیا میں شاد باد آباد رکھے اور دو جہان کی سعادت عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد اللہ پاک ہمارے لیے یہ جمعے، یہ رمضان ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ پاک رمضان قرآن کی جو عبادت کی توفیق ہوئی سے قبول فرما۔ یا اللہ اس طرح کی عبادت تو ہم سے نہیں بن پڑتی جیسے تیرا حکم ہے، نقل سی کرتے، یا اللہ تو قبول فرما، ہمارے روزے قبول فرما، ہماری تراویح قبول فرما، ہماری تلاوت قبول فرما، یا اللہ ہماری زکوٰۃ قبول فرما،
ہماری خیرات قبول فرما، ہماری تسبیح تحلیل قبول فرما۔ یا اللہ جو مسلمان مرد عورت قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما۔ ربنا عبد الرحمان جو ہے یہ پرانا بچہ ہمارا، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جھولی بھر دے۔ اس کی والدہ کی بھی طبیعت بتا رہا تھا خراب ہے، اللہ پاک شفا کاملہ دے، والدین کا سایہ دیرگاہ تک قائم دائم رکھے۔ اور دل سے دعا ہے جتنے تم مرد عورت آئے بیٹھے ہو یا اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے ہی دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ کسی کو کسی کا دست نگر نہ بنا، سب کے کاروبار میں، فصل میں، آمدنی میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ حرام روزی سے بچا، حرام رزق سے بچا، یا اللہ جھوٹ اور طوفان سے بچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔